آپ نے قوم لوط کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا کہ اس بدبخت قوم پر رب عظیم کا بدترین عذاب نازل ہوا تھا، لیکن یہ بات بہت کم ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ قوم لوط پر پتھر برسائے گئے تھے۔ قوم لوط پر کن پتھروں کی بارش ہوئی، پتھروں کی وہ کون سی قسم تھی جو قوم لوط پر برسائے گئے تھے، آج ہم اسی بارے میں تفصیل سے آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اور حیرت انگیز خبر یہ ہے کہ اسرائیل میں ماہرین نے ان پتھروں کا خلائی مرکز بھی دریافت کر لیا ہے۔ اس میں انہوں نے کیا کچھ دیکھا اور قوم لوط پر کون سا قہر نازل ہوا، اس بارے میں جاننے سے قبل دیکھنے اور سننے والوں سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی سرکشی جب حد سے بڑھی اور اس میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا تو انہوں نے اللہ پاک سے التجا کی کہ وہ فسادیوں کے خلاف ان کی مدد فرمائے۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور آپ کی ناراضگی کی وجہ سے قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے اس قوم کے لیے عذاب الہی لے کر پہنچے اور انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے گھر ٹھہرنے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی درخواست رد کرنے سے شرم آئی اور وہ انہیں لے کر گھر کی طرف چل پڑے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر انہوں نے ان مسافروں کی مہمان نوازی نہ کی تو کوئی اور ان کو اپنے گھر لے جائے گا اور دعوت گناہ دے گا، کیونکہ وہ انتہائی بد کردار قوم تھی۔ آپ علیہ السلام اس لیے پریشان بھی تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مہمانوں کا دفاع اور بدکاروں سے ان کا بچاؤ ایک مشکل کام ہے۔ انہیں پہلے بھی اس کام میں مشکلات پیش آ چکی تھی اور شہر کے لوگوں نے کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی کو اپنا مہمان نہ بنائے۔ رستے میں حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ قسم ہے اللہ کی، میں نہیں جانتا کہ روئے زمین پر اس بستی والوں سے زیادہ گندے اور خبیث لوگ بھی ہوں گے یا نہیں۔ وہ فرشتے کم سن لڑکے بن کر آئے تھے اور انہیں اللہ پاک کی طرف سے حکم ملا تھا کہ وہ اس وقت تک اس قوم کو تباہ نہ کریں جب تک ان کا نبی ان کے خلاف گواہی نہ دے۔ پیارے ناظرین، چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے قوم کی بدفعلیاں اچھی طرح معلوم تھی، اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑا مشکل دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو لے کر اپنے گھر آ گئے تاکہ ان کی حفاظت کر سکے، لیکن ان کی بیوی ان کی قوم جیسی تھی اور وہ کافرہ تھی۔ اس نے قوم کو ان مہمانوں کی خبر کر دی۔ قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر آئے اور بلند آواز سے کہنے لگے کہ اے لوط، وہ حسین اور کمسن اشخاص جو تمہارے ہاں مہمان بنے ہوئے ہیں، تم ان کو ہماری طرف بھیج دو۔ تب حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہے۔ اس ضمن میں اللہ پاک قرآن مجید میں ایک اور آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ لیکن اس قوم نے یہ بات بھی نہ مانی۔ سب کے سب کافر اور بد کردار تھے۔ انہوں نے بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیغمبر سے کہہ دیا کہ اے لوط، آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کی قوم کی بیٹیوں کی خواہش نہیں رکھتے، ہم جو چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بات کہتے ہوئے ان ذلیلوں کو نہ تو معزز اور پاک باز رسول سے شرم آئی اور نہ اللہ عظیم و برتر کی گرفت سے خوف محسوس ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو اپنے گھر داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ دروازہ بند تھا اور وہ لوگ اسے کھولنے اور اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب صورتحال نازک ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ یعنی ان کی یہ تمنا تھی کہ کاش ان کے پاس قوم سے مقابلے کی طاقت ہوتی یا ان کے قبیلے یا خاندان کے لوگ وہاں موجود ہوتے جو ظالموں کے خلاف ان کی مدد کرتے اور ان کی بدتمیزی کی سزا دیتے۔ تب فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان فرشتوں میں سے حضرت جبریل علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور اپنے پر کا ایک کنارہ ان کے چہرے پر مارا تو وہ اندھے ہو گئے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بالکل معدوم ہو گئیں، یہاں تک کہ نہ ان کی جگہ باقی رہی نہ کوئی نشان باقی رہا۔ وہ دیواروں کو ٹٹولتے اور نبی علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے لوٹ گئے کہ جب صبح ہوگی تو تم کو دیکھیں گے۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے آخری حصے میں یہاں سے تشریف لے جائیں، اور جب قوم پر عذاب نازل ہو
तो इनकी आवाज सुनकर तुम में से कोई पीछे मुड़कर ना देखे, सिवाय तुम्हारी औरत के उसे भी वहीं पहुंचना है। इनके अजाब के वादे का वक्त सुबह है और क्या सुबह कुछ दूर है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब शहर से निकले तो उनके साथ इनकी बेटियां और बीवी भी थी, और जब वो शहर से निकल गए और सूरज तलू हुआ तो अल्लाह का अजाब भी आ गया, जिसे टालना किसी के बस में भी नहीं था। इरशाद बारी ताला है, तो जब हमारा हुक्म आया हमने उस बस्ती को उलटकर नीचे ऊपर कर दिया और उन पर पत्थर के तय बत्तय कंकर बरसाए, जिन पर तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से निशान किए हुए थे, और जालिमों से कुछ दूर नहीं। यानी अल्लाह ताला ने उन बस्तियों को इस तरह उलट दिया कि उनका ऊपर वाला हिस्सा नीचे हो गया। फिर मुसलसल पत्थरों की बारिश से इन्हें नजरों से ओझल कर दिया। हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा था जिस पर उसे गिरना था, खा उनमें से कोई अपने शहर में था या सफर की वजह से शहर से बाहर था। नाज़रीन गिरामी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी अपने खामिद और बेटियों के हमरा रवाना हुई थी, लेकिन जब शहर तबाह होने की आवाज और हलाक होने वालों का शोर सुना तो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए उसने मुड़कर देखा और बोली, हाय मेरी कौम। वहीं एक पत्थर उस पर आ पड़ा, जिसने उसका सर फाड़कर उसे उसकी कौम से मिला दिया। वो उन्हीं लोगों के मजहब पर थी और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जासूसी करते हुए आपके पास आने वाले मेहमानों के बारे में कौम को इत्तला दे दिया करती थी। प्यारे दोस्तों, कौम लूत पर बरसाए जाने वाले पत्थरों की बात की जाए तो बुरे मुर्दार के पास एक मादनी मुरक्कब मिला है जो आज तक आसमान से जमीन पर गिरने वाले शहाब साकिब में ही पाया जाता है, और इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है। इस शहाब साकिब में लोहे की वाफिर मिकदार भी पाई जाती है। सबसे अहम और दिलचस्प बात यह है कि यह पत्थर वहां से मिला है जिस जगह को कौम लूत से जोड़ा जाता है, और यही वो जगह है जहां कौम लूत पर अजाब नाजिल हुआ था। इससे कबल भी यह तहकीक की जा चुकी है कि उस इलाके में आज से 3700 साल पहले कोई बड़ा शहाब साकिब फटकर टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर आ गिरा था, जिसके बाद यहाँ पत्थरों की बारिश भी हुई थी। इसके बारे में मजीद जानने के लिए मुहक्किकीन ने यहाँ से पत्थरों के मजीद नमूने इकट्ठे किए और उनका मोहतात तज्जिया किया, जिसमें बताया गया कि इन पत्थरों में भी वही मुरक्कब पाया गया है जो आसमान से गिरने वाले पत्थरों में पाया गया था। साइंसदानों का कहना है कि इस दरियाफ्त से कोई मजहबी बात ना निकाली जाए, लेकिन इस दरियाफ्त से साफ वाज़ेह है कि ये वही पत्थर थे जो कौम लूत पर आसमान से बरसाए गए थे। ताहम हतमी तौर पर इसका फैसला नहीं किया जा सका।